بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب یمن میں حضرت علی کے علم کا چرچا ہوا کہ آپ کے پاس ہر سوال کا جواب اور ہر مشکل کا حل ہوتا ہے، تو ایک یہودی عالم مسلمان کے بھیس میں ایک دن آپ کی مجلس میں آ بیٹھا۔ تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا کہ حضرت علی نے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی اور پھر بولے کہ آج ہمارے درمیان ہمارا ایک مہمان آ بیٹھا ہے۔ اسے اس قبیلے نے سوالات دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ علی کو لاجواب کر کے آؤ۔ پھر حضرت علی نے اعلان فرمایا کہ یہودی عالم، تمہیں قسم ہے تمہارے نبی کی، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ عالم کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی نے اس عالم کو اپنے قریب منبر پر جگہ دی اور فرمانے لگے کہ اگر آج تمہارے سوالات کے جواب مل جائیں تو کیا میرے نبی پر ایمان لے آؤ گے؟ عالم کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن اگر جواب نہ دے سکے تو اے علی تمہیں ہمارا مذہب سچا ماننا پڑے گا۔ ساری محفل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آج پورے عالم اسلام کی عزت داؤ پر لگ چکی ہے۔ خیر، یہودی عالم نے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ پہلا سوال تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ پاک نے پیدا فرمائی اور پھر خود ہی اس کو ناپسند فرمایا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ گدھے کی آواز ہے۔ یہودی عالم نے دوسرا سوال پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ پاک نے خود پیدا فرمایا اور پھر خود پوچھا کہ یہ کیا بنایا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ یہودی نے پوچھا، اس قوم کا نام بتائیے جو نہ انسان ہے، نہ جن ہے اور نہ فرشتے، پھر بھی ان پر اللہ پاک نے وحی فرمائی ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ یہودی کہنے لگا، مجھے یہ بتائیے کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا تھا۔ اس نے سوال کیا کہ اللہ نے زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے اور زمین کو پانی کی جھاگ اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ام القریٰ کے معنی ہے ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی ہے، اس لیے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کیا، امیر المومنین، سورج اور چاند کا طول اور عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 9 فرسخ ضرب 9 فرسخ۔ فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا، ستارے کا طول اور عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ یہودی عالم نے جب دیکھا کہ آپ تو سب سوالات کے جوابات دیتے جا رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ اب ان کی کتاب سے سوال پوچھتا ہوں، شاید حضرت علی کو اس کا جواب نہ آئے۔ یہودی عالم پوچھنے لگا، آپ کے نبی کی کتاب قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور رنگ بیان کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے، وہ پانی اور بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام مودون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے، اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے۔ 5ویں آسمان کا نام ہیون ہے، اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ 6ٹھے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ 7ویں آسمان کا نام اجمع ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ پورے مجمع پر دوستوں سکتہ طاری ہو گیا۔ یہودی عالم سرگوشی توڑتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ایسے نبی کا نام بتائیں جنہوں نے اپنا ختنہ خود کلہاڑی سے کیا ہو۔ حضرت علی فرمانے لگے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے خود کلہاڑی سے ختنہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد ہی ختنہ کی ابتدا ہوئی۔ اس سے پہلے ختنہ کا وجود نہیں تھا۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی؟ آپ فرمانے لگے، وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے جنہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں حبہ اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا تھا۔ اس نے پھر سوال کیا، وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے، وہ چمگادڑ ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، یہ بتائیے کہ جنات کا باپ کون ہے؟ اللہ نے جنات کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت علی نے فرمایا، جنات کے جدہ علی کا نام شمان ہے اور اسے اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جن کا اسم مبارک یوسف تھا۔
جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا۔ وہ شخص دوبارہ دریافت کیا، ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا، حارث۔ اس نے سوال کیا، میراث میں مرد کے 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام میں تو مساوات کا حکم ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 رکھا، جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دے دیے تھے، کیونکہ وہ ہمارے جد امجد ہیں، اس لیے اس نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس نے پوچھا، مختون کون سے نبی پیدا ہوئے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختون یعنی ختنہ کیے ہوئے پیدا فرمایا تھا۔ یہودی عالم پوچھنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے بعد کتنا عرصہ تک روتے رہے؟ آپ نے فرمایا، آپ 100 سال تک روتے رہے۔ پھر اس نے آخری سوال پوچھا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول اور عرض کتنی تھی؟ آپ نے جواب دیا، نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر روتے رہے۔ ان کی کشتی کی لمبائی 859 اور چوڑائی 10 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ یہ جوابات سن کر یہودی عالم، جو اپنی قوم کے 533 افراد کے ساتھ آیا تھا، فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور یہ کہ ان سوالات کے جوابات یقیناً باب العلم ہی دے سکتے تھے۔ دوستو، اس معلوماتی موضوع کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس بھیجنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ سبھی کا حامی و مددگار ہو، آمین۔